الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 ستمبر ہے اور ایک دن کے بعد 7 ستمبر کا ایک تاریخی دن اور ایک بڑا دن آنے والا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو مسلمانوں کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے۔ 6 ستمبر جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے اور 7 ستمبر نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم الشان دن ہے 7 ستمبر کا دن۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن مسلمانوں کو یہ خوشی ملی اور مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی اور مسلمانوں کو آزادی ملی۔ ایک طریقے سے کہا جائے کہ انہوں نے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو بل منظور کروانے کی کوشش کی تھی اس کو 7 ستمبر 1974 میں پاس کرایا گیا۔ وہ بل کیا تھا کہ قادیانی ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو مسلمانوں کی مسجدوں میں آنے کی اجازت ہے، اسی طریقے سے اور نہ ہی ان کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یہ اگرچہ اپنے آپ کو بھلے ہی مسلمان کہتے رہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کے لبادے میں اوڑھتے رہیں اور جو ان کو نہ مانے ان کو کافر کہتے رہیں، لیکن یہ مسلمان نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا حکم عام کافروں سے الگ ہے۔ عام کافر، عام غیر مسلم، ہندو، عیسائی، وہ تو اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، لیکن قادیانی وہ بدبخت ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ زندیق کہا جاتا ہے، یعنی ہے تو کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ آخری نبی تھا۔ یعنی ان کا نظریہ و عقیدہ یہ ہے کہ رسالت اور نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسالت اور نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے اور اسی کی وہ ترویج کرتے ہیں، اسی کی اشاعت کرتے ہیں اور اسی سے کتنے ہی مسلمان لوگوں کو ورغلا کر ان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو 7 ستمبر کا دن وہ عظیم الشان دن تھا، 4:35 پر 1974 کا دن وہ یادگار دن تھا کہ جس دن یہ بل منظور کرایا گیا اور اس وقت جو تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے یہ کارنامہ جو ہے وہ کیا ہے عظیم الشان کارنامہ جو ہے وہ انجام دیا کہ دستخط کیے اس بل کے اوپر۔ اور یاد رکھیے تحفظ ختم نبوت
کے حوالے سے بل یوں ہی منظور نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک داستان ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے 2 مرتبہ تحریک چلی، ایک 1953 کے اندر اور ایک 1974 کے اندر۔ بہت سے لوگ اس وقت موجود ہیں، ممکن ہے ان میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو اس وقت موجود تھے اور اس تحریک کو جانتے ہوں، اس تحریک کو سمجھتے ہوں کہ اس وقت کیا حالات آ چکے تھے، کیونکہ ہماری بہت سارے لوگوں کو پیدائش ایسی ہے کہ ان کی بعد میں ہوئی ہے، لیکن جو سنا، جو کتابوں کے اندر لکھا ہو، پڑھا، وہ یہ کہ 1953 کی جو تحریک تھی نا، اس کے اندر ایک نہیں، 10 نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جانیں قربان کی گئیں۔ کیوں؟ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، آپ کے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر مسلمانوں کا سب سے پہلے اجماع ہوا۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن شریف کی تقریباً 100 آیات سے ثابت ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 کے مبارک ارشادات سے ثابت ہے۔ یہ وہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جس کے لیے صحابہ کرام سے لے کر آج تک بہت سارے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ مسیلمہ کذاب بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات تھے، ابھی پردہ نہیں فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی نبوت میں آپ شریک کر دیجئے، مجھے اپنی نبوت میں شریک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرز وحی، بطور وحی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو چھڑی میرے ہاتھ میں ہے، میں اس میں تمہیں شریک نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ نبوت کے اندر تمہیں شریک کروں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، دنیا سے رخصت لے گئے، تو پھر اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، پہلے خلیفہ۔ اس وقت مسیلمہ کذاب نے اپنی بھرپور طاقت کی، بھرپور کوشش کی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد 40,000 کے لگ بھگ کا جبہہ اپنا تیار کر لیا، یعنی 40,000 کے لوگ اس کے پیروکار تھے، ماننے والے تھے اس کو کہ یہ آخری نبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آخری نبی ہے، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ 40,000 کے لگ بھگ لوگ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کرنے کے لیے پہلے صحابہ کرام کو بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا، ان میں سے پہلے صحابی جن کو بھیجا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر بھیجا، پھر اس کے بعد شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھیجا، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھیجا، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ ان کے مقابلے میں انتہائی معمولی تھی۔ ان کی تعداد 22,000 سے بھی زیادہ تھی مسیلمہ کذاب کے لشکر کی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد یعنی صحابہ کرام کی تعداد 12,000 کے قریب تھی۔ اور ان میں سے جو شہید ہوئے، یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے کے اندر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد یعنی 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 700 صحابہ کرام ایسے تھے جو قرآن کے قاری اور حافظ تھے۔ 700 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو قرآن کے قاری اور حافظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر اسلام کے دفاع کے لیے جو جنگیں لڑی گئی، جو مارکے پیش آئے، ان میں صحابہ کرام کی تعداد شہید ہونے والوں کی 259 ہے، 259۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 اور ان میں سے 700 حافظ اور قاری تھے۔ یہی وہ اندیشہ تھا، یہی وہ وقت تھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ صحابہ کرام جلدی کے ساتھ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، جو کیوں نہ قرآن کو ایک مصحف کے اندر جمع کر دیا جائے، ایک نسخے کے اندر جمع کر دیا جائے، کیونکہ 700 قاری حافظ چلے گئے تھے دنیا سے، تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کا حصہ
یعنی محفوظ نہ رہے، محفوظ تو رہے گا لیکن ان کا ایک اندیشہ اور ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا۔ تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام فرمایا کہ قرآن کو ایک نسخے کے اندر، ایک مصحف کے اندر جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ قرآن شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، شروع کی آیتیں ہیں، وہاں بھی اس عقیدے کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کی صفات کو بیان فرمانے کے متقی ہوتے کون ہیں؟ ان میں سے یہ صفات بیان کی، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، اور کیا فرمایا؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے، جو آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، پچھلی جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ آیت ختم نبوت کو بتا رہی ہے، عقیدہ ختم نبوت کو بتا رہی ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو یوں فرمایا جاتا کہ جو آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے پر بھی ایمان لاتے ہیں، من بعدک، اور جو آپ کے بعد ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن بعدک کا ذکر نہیں ہے۔ یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ اسلوب ہے، جگہ جگہ فرمایا جا رہا ہے جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے پر ایمان لاتے ہیں، لیکن بعدک کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی جو آپ کے بعد ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بتا دیا کہ رسالت و نبوت ختم ہو گئی۔ پھر قرآن کی ایک بالکل صریح آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہے کہ ان پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات، ایک مرتبہ فرمایا عن ابی اسماء عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ انقریب میری امت کے اندر 30 جھوٹے آئیں گے، انقریب میری امت کے اندر 30 جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک گمان یہ کرے گا کہ میں نبی ہوں، ہر ایک گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے کمثل رجل بنا دارا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا ہو، فاحسنہ واجملہ، بڑا خوبصورت اور شاندار محل بنایا ہو، اور وجعل الناس یطوفون بہ، اور اس سے پہلے الا موضع لبنۃ من زاویہ، یعنی اس محل کے اندر، اس گھر کے اندر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، باقی بڑا محل شاندار ہے۔ فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، ویعجبون لہ، اور اس پہ اش اش کر رہے ہیں کہ کیا ہی شاندار محل ہے۔ ویقولون، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو کہتے ہیں ہلا وضعت هذه اللبنہ، کہ یہاں پر یہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، یہاں پر بھی اینٹ رکھ دی جاتی کہ محل مکمل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اللبنہ، کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں ہی وہ اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے، نہ کسی اینٹ کی جگہ باقی ہے نہ اس میں سے کسی اینٹ کو توڑا جا سکتا ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ اب اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے واضح ارشادات کہ جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اپنے آپ کو نبی مانتا ہے تو ایسے شخص سے دلیل کا مطالبہ کرنا یا ایسے شخص سے کسی معجزے کا مطالبہ کرنا یہ ختم نبوت کے عقیدے کے اندر شک کے مترادف ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے اندر کسی بھی شک کی کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ متفقہ اجماعی عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کو اس کے اوپر عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس عقیدے کے لیے صحابہ کرام سے لے کر اسلاف کا دور آیا، اس دور سے قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک اور شخص اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے صحابہ میں سے کوئی اس کو قتل کرے۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آخری ایام چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ اسود انسی کو فیروز دیلمی نے قتل کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جیسے میں نے کہا مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دعوت دینے کے لیے گئے، اس کو دعوت دینے کے لیے گئے اور بتانے کے لیے گئے کہ دیکھو آخری نبی تو وہی ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی نے نہیں آنا، لیکن اس بدبخت نے ان کے ایک ایک عضو کو شہید کرنا شروع کیا اور کہا کہ اس کا ایک ایک عضو کاٹتے جاؤ، ایک ایک عضو کاٹتے جاؤ، یہاں جب تک یہ میری نبوت کو نہیں مانے گا، یہاں تک کہ اس کو کیا کرو بالکل ختم کر دو۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک ایک عضو کو کاٹا گیا، ہاتھ کو کاٹا گیا، پاؤں کو کاٹا گیا، آنکھیں نکالی گئی اور ناک کو کاٹا گیا، ان کے جسم کو بالکل چورا چورا کر دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تب بھی میں اس عقیدہ ختم نبوت سے نہیں ہلوں گا۔ اور میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ پہلی جان تھی، یہ پہلی قربانی تھی، یہ پہلے شہید تھے کہ جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، اور پھر اسلاف کا دور آیا۔ اسلاف کے دور کے اندر ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبداللہ بن صوف تھا، جن کا نام عبداللہ بن صوف تھا، اسود انسی بدبخت کو دعوت دینے کے لیے گئے کہ دیکھو بھائی اللہ کے نبی کو مانو، اور وہ اللہ کے نبی ہیں تم نہیں ہو، اس کو دعوت دی، تو پھر اسود انسی نہیں مانا۔ اسود انسی نے ایک آگ تیار کی اور اس آگ کے اندر ابو مسلم خولانی کو ڈالا کہ اس کو آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی عنایت دیکھیے، آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے لیکن آگ گلے گلزار بن رہی ہے، آگ گلے گلزار بن رہی ہے، وہ زندہ سلامت نکل رہے ہیں آگ میں ڈالنے کے باوجود۔ مسلمہ کذاب کے ساتھیوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر تو تمہاری نبوت جھوٹی ہو جائے گی، پھر تو تمہاری نبوت جھوٹی ہو جائے گی، ایسا کرو کہ اس کو راتوں رات کہیں دور لے جاؤ، اس کو یہاں سے اس کو آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یمن کی مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اکیلے عام سے آدمی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ان کو، پوچھنے لگے کہ تم یمن کے اس شخص کو جانتے ہو؟ تم یمن کے اس شخص کو جانتے ہو؟ تم یمن سے آئے ہو؟ پہلے پوچھا ہاں، حال احوال نہیں ہے، کہا اس شخص کو جانتے ہو کہ جس کے ساتھ اللہ نے وہی معاملہ کیا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلے گلزار بن گئی تھی، یعنی اس شخص کو جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اس کا نام مسلم خولانی ہے، عبداللہ بن صوب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیے نا، ان کی بڑی فراست اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ سمجھ گئے، کہنے لگے کہ وہ شخص تم ہی تو نہیں ہو، کہیں وہ شخص تم ہی تو نہیں ہو کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ کیا۔
تو وہ خاموش ہو گئے، وہ آگے سے خاموش ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ہاں یہی ہے، یہی وہ شخص ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے عزت، ان کا اکرام کیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، دونوں صحابی آ گئے اور ان کو درمیان میں بٹھایا۔ ایک طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف فرما ہے، بیچ میں وہ تابعی حضرت مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تشریف فرما ہے اور یہ دعا کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بھارت کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شخص سے ملا دیا، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شخص سے ملا دیا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ کیا تھا کہ آپ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی تھی۔ تو دیکھیے قربانیاں ہیں، تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی گئی۔ 1953 کی تحریک کے اندر بڑی قربانیاں، بڑے حالات خراب ہو گئے تھے اس وقت، مسجدوں کے اندر پابندی لگا دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اس لائن سے آگے نہیں بڑھنا، جو اس لائن سے آگے بڑھے گا اس کو چھلنی کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی لائنیں کھڑی ہوئی ہیں، ایک صف، دو صف، تین صف، پہلی صف آگے بڑھتی ہے ان کو چھلنی کر دیا جاتا ہے، دوسری لائن آگے بڑھتی ہے ان کو چھلنی کر دیا جاتا ہے، تیسری لائن آگے بڑھتی ہے ان کو چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ ایک بارات جا رہی ہے، 1953 کی تحریک ہے، بارات جا رہی ہے، بارات کے ساتھ اس کی والدہ بھی ہیں، دولہا ہے ساتھ، اور دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں۔ اور کیوں جمع ہیں؟ کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جمع ہیں۔ تو ماں نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو اپنا گریبان کھولو، اپنا گریبان کھولو اور تم بھی اس مجمع کے اندر نکل جاؤ، تم بھی اس مجمع کے اندر چلے جاؤ اور اپنی جان تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے تم بھی قربان کر دو کہ کل تمہارا نکاح حور عین کے ساتھ ہوگا اور تمہاری بارات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس طریقے دیکھیں کیسے جذبے تھے ماؤں کے کہ عقیدہ ختم نبوت، بیٹے کی شادی ہو رہی لیکن قربان کر رہے ہیں۔ ایک شخص، ایک طالب علم کالج سے آیا ہے، 1953 کی تحریک ہے، ایک طالب علم کالج سے آیا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنا، اگر تم نے آگے بڑھو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ اس کے ہاتھ کے اندر کتاب ہے لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کی حفاظت کے لیے اور آگے بڑھوں گا، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت سے رجوع کبھی نہیں کروں گا اور اپنے موقف پر ڈٹا رہوں گا۔ تو اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پڑھنے کے دن ہیں، تمہارے پڑھائی کے دن ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ساری زندگی پڑھا ہے، آج عمل کا وقت آیا ہے، ساری زندگی پڑھا ہے لیکن آج عمل کا وقت آیا ہے۔ اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ ایک نہیں 10,000 کے قریب مسلمانوں کی جانیں قربان ہوئی ہیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ بڑے عجیب وغیرہ واقعات نہیں، ذرا پڑھیے تذکرہ مجاہدین ختم نبوت نامی کتاب، تذکرہ مجاہدین ختم نبوت، کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی اور کیسے کیسے حالات آئے۔ میں نے کہا نا کہ مسجدوں کے اندر منع کر دیا گیا آنا کہ نہیں آؤ گے، اذان دینے پر پابندی کر دی گئی کہ اذان نہیں دو گے، اذان نہیں دو گے، آگے نہیں بڑھو گے۔ ایک آگے بڑھتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، اسے شہید کر دیا گیا۔ دوسرا آگے بڑھا، اس نے اللہ اکبر کہا، اسے شہید کر دیا گیا۔ تیسرا آگے بڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اسے شہید کر دیا گیا۔ چوتھا آگے بڑھا، اس نے اذان کے بقیہ کلمات کہے، یہاں تک کہ 9 افراد آگے بڑھے اور کہا کہ ہم اذان پوری کر کے رہیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے جان بھی کیوں نہ دینی پڑے۔ 9 کے 9 شہید ہو گئے لیکن اذان مکمل کر کے۔ تو اس سے عجیب و غریب واقعات۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عقیدے کو سمجھیں، اس عقیدے کا مطالعہ کریں، اس کے لیے قربانیاں جو دی گئی اس کو پڑھیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر پوری ایک تنظیم ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں بڑے بڑے حضرات، مولانا اللہ وسائے صاحب رحمہ دامت برکاتہم اور دیگر بڑے بڑے حضرات اس کے اندر کیا ہے شامل ہیں۔ ان کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون کریں اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو یہ عقیدہ بتائیں، یہ نظریہ سکھائیں، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس عقیدے کی
تحفظ اسی طریقے سے ہوگا۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔